بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تھوڑا سا آج اس میں چینج کی ہے اپنی پریزنٹیشن میں کہ لاسٹ ٹائم ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی اور لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ڈاگ بائٹ، سنیک بائٹ اینڈ ہیپاٹائٹس بی، سی اینڈ ایڈز کس طرح ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے دوستوں کی سوسائٹی میں جس سے یہ چیزیں پھیل سکتی ہیں۔ اس کے بعد اچانک مجھے ایک چیز نظر آئی ہے اور وہ میں رہ نہیں سکا کہ اس کے اوپر ہم کچھ نہ بولیں، تو وہ یہ ہے اسٹیگننٹ واٹر جو کسی جگہ رک جاتا ہے۔ اب جو اسٹیگننٹ واٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کھال میں، جس طرح کسان زمین میں پانی لگاتے ہیں اور وہ کھال جو ہے بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہفتے بعد پھر ہفتے بعد، تو وہ ابزارو ہو جاتا ہے اور پھر ریفریش ہو جاتا ہے، پانی چلتا رہتا ہے۔ وہ ٹیوب ویل کا پانی ہو یا نہر کا پانی ہو تو وہ کسی حد تک اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی یہ کھال عموماً کسی دیہات کی آبادی سے بھی ذرا دور ہوتا ہے۔ اب جو اسٹیگننٹ واٹر ہے یہ کینال واٹر بھی ہو سکتا ہے، یعنی نہر کا، اور ٹیوب ویل کا بھی ہو سکتا ہے، اور جو بلڈنگ مٹیریل بعض کا بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو اس کی جو ریپیئر یا کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کا بھی ویسٹ پانی ہوتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ چلو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے ڈینجرس جو ہوتا ہے وہ سیوریج کا اگر کہیں لیک ہو جائے اور وہ پانی جمع رہے تو یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ یہ ریفریش ہوتے رہتے ہیں کھال میں، یا وہ جو واٹر کی ٹنل بنی ہے اس میں یہ ریفریش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیوریج ہے اس میں اگر فیکل ویسٹ مٹیریل ہے تو یہ انتہائی ڈینجرس ہے، جو میرے علاقے میں بھی پایا جاتا ہے، لاکھ پتڑ میں نے دیکھا ہے ادھر۔ اس میں کیا ہے کہ کسی نے سیوریج پائپ ڈالے ہیں چند فیٹ کے اور اس کے بعد ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ لو جی، گھروں میں لوگوں نے اپنے واش روم بنا لیے، ٹوائلٹس بنا لیے، انہوں نے کہا جی یہ سیوریج لگ گیا جی ہمارا، لیکن سیوریج کہاں لگا؟ سیوریج اوپن پڑا ہوا ہے، چند فیٹ کے بعد وہ اوپن پڑا ہوا ہے میدان میں۔ میدان بھی کیا ہے کہ ایک طرف روڈ ہے ایک طرف ریلوے لائن ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہے جو نیچے ہے لیول سے، اس میں وہ جمع ہوا جا رہا ہے، لوگ اس کو فرینکلی استعمال کر رہے ہیں اور وہ جمع ہوا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ جو مٹیریل جمع ہو رہا ہے یہ انتہائی ڈینجرس ہے، ٹاکسک ہے ہر لحاظ سے، دو طریقے سے۔ ایک تو اس میں کچھ گیسز ایسی بن رہی ہیں جیسے سلفر ہے اور ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، یہ گیسز بن رہی ہیں، جو بندہ انہیل کرتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اور وہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہے اس میں بیکٹیریا کی بریڈنگ ہو رہی ہے، اس میں فنگائی ہو رہے ہیں، انسیکٹس، سنیکس، فلائز، ماسکیٹوز میں جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں، تو بیکٹیریا منٹوں میں ڈبل ہو جاتا ہے، پھر ٹرپل ہو جاتا ہے، کوادرپل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک تو اس میں جو گیسز ریلیز ہو رہی ہیں بندہ انہیل کرتا ہے اور وہ لنگز کو، تھروٹ کو، باقی چیزوں کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اور یہ گیسز کارسینوجینک ہوتی ہیں، کینسر تک کر سکتی ہیں یہ، اور لنگز کی اور جو انڈر کی ایپیتھیلیم ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، پرماننٹ ڈیزیزڈ بندہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا واش روم بنایا، لوگوں نے کیا واش روم بنایا، وہ 100 گھر ہے اور انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ اس ایریے میں پھر رہا ہے، اور اتنا وہ ڈینجرس پانی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس میں جو کیکر کے درخت ہیں یا دوسرے درخت ہیں وہ بھی گل سڑ گئے ہیں، وہ خشک ہو گئے، کوئی توجہ دینے والا نہیں، آپ قریب سے گزر نہیں سکتے، فول سمیلیں گے، اور سمیل سے آپ کے لنگس تو انوالو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مخلوق اس میں جمع ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی، یہ آپ کو کریں گے ڈینگی، آپ کو ڈرماٹالوجیکل یعنی سکن کی ڈیزیزز کریں گی، اور آپ کو برین کی ڈیزیزز ہوں گی، اور آپ کو آئز کی تو ہیں ہی ہیں کہ جب بھی وہ فیومز اور گیسز آتی ہیں اریٹیشن اور پرابلم اور الرجیز، اور یہ اس کے علاوہ ملیریا پھوٹنے کا بہت خدشہ ہے، کیونکہ دیہات میں آلریڈی اس طرح کی بیماریاں زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس پروٹیکٹیو میئرز نہیں ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے۔ ڈینگی کا خطرہ ہے، بلکہ کنفرم ہے کہ ڈینگی کے بارے میں تو یہ ہے کہ چند دن پانی اگر کسی ٹائر میں بھی رکا رہتا ہے تو ڈینگی ماسکیٹو اور وہ ڈینگی فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا اور یہ وہ ساری چیزیں،
اب یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو برین کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، لاس آف ایپیٹائٹ ہو جاتی ہے، لاس آف سلیپ ہو جاتی ہے، میموری لاس ہو جاتا ہے. تو اور چونکہ اس میں 2-3 محکمے، ایک تو وہ روڈ بنی ہے تو اس میں جو روڈ والا محکمہ ہے وہ اس میں اس کی ذمہ داری مان گئی. دوسری ریلوے ٹریک جس میں جو نیچے ہو رہا ہے وہ سیپیج سے اس کا لیول نیچے ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب بیٹھ جائے گا ٹرین کہیں گر جائے اور وہ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ ہو جائے. تو یہ ریلوے کا بھی جو محکمہ اس میں اس کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ جو پنجاب ہے اور مقام اعلیٰ پنجاب کے، ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس کو، وہ لوگ دیہات کے آلریڈی بیچارے غریب ہیں، اور غریبوں میں یہ ہم نے یہ کام سہولت دی ہے ان کو کہ کھلے پائپ چھوڑ دیے، فیکل میٹر اور سیوریج کا اور یہ ساری بیماریاں اور انسیکٹس اور یہ اور وہ. تو یہ میری مودبانہ سارے محکموں سے گزارش ہے کہ اس کو ٹیک اوور کیا جائے اور غریبوں کی جان کو، غریبوں کی ہیلتھ کو، غریبوں کے مویشیوں کو، مویشی اتنے ادھر بیمار ہو رہے ہیں، ان کا جو ہے نا مداوع ہو جائے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اعجاز جویندرا. یہ میں یوٹیوب چینل پہ لگا رہا ہوں، سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کو بھی دکھائیں. السلام علیکم.